بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ خان صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو ملک میں پھر کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس پر کہا جا سکے کہ منتخب حکومت کے لیے کچھ تو آسانی ہوئی ہے۔ مورخ پہلے دن سے حساب لگائے گا اور وہ دیکھے گا کہ خزانہ خالی تھا، قومی اور پنجاب اسمبلی میں گنتی کے نشستوں سے سادہ اکثریت تھی، کہیں اتحادیوں کو خوش رکھنے کے لیے وزارتوں کی بندر بانٹ تو کہیں سیاسی مجبوریوں سے بچنے کے لیے وزارتوں پر غیر منتخب افراد کا پڑاؤ تھا۔ وہ دیکھے گا کہ کوئی وزیر موصوف نیب کے ریڈار پر تھا تو کوئی آف شور کمپنیوں کا مالک، کسی پر آئی پیز کی مد میں مال بنانے کا الزام تھا تو کسی پر پس پردہ مخالفین سے رابطوں کا، کسی کو وزیر رہ کر بھی دوہری شہرت کا لالچ تھا، کوئی مصنوعی بحران سے ذاتی مالی فائدہ حاصل کرنے کا تھا خواہاں، کسی کو آئے روز اپنے بیانات سے خود کو خبروں اور حکومت کو مشکل میں دھکیلنے کا شوق تھا تو کوئی خان صاحب کی خوشامد سے اپنی وزارت بچانے کا شیدائی۔ وہ لکھے گا کہ کوئی مزاجن کلنڈر رہا تو کوئی ویسے ہی عللبالی پن کا شکار تھا، مگر جہاں بات آتی ہے کارکردگی کی تو وہاں ایک قدر سب میں مشترک تھی، وہ تھی نالائکی اور نااہلی۔ وہ دیکھے گا کہ رئیس کثر بیرونی قرضوں کے تاریخی بوجھ، حکومت میں آ کر دودھ کی نہریں بہا دینے کے بلند بانگ دعووں اور پھر ایک مہلک وبا اور اس کی تباہ کاریوں نے پوری کر دی تھی۔ مورخ لکھے گا اور ضرور لکھے گا اور لکھے گا کہ ملک کی تاریخ میں ایک حکمران بھی آیا جس کے ساتھ خواب دیکھنے کے دعوے دار تو بہت تھے، مگر اس خواب کے اصول کے لیے جدوجہد اس اکیلے نے کی۔ وہ دیکھے گا کہ جب ملک قرضوں کی دلدل میں تھا، ریاست کے ہاتھ خالی اور آنکھیں سوالی تھیں، تب بھی ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر، مختلف کونے خدرے کنگال کر عام آدمی کے لیے 1200 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا انتظام کیا گیا۔ وہ لکھے گا، ضرور لکھے گا، جب وزیر اعظم اپنے غریب عوام سمیت اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، تو تب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے لباس اور طرز گفتگو پر جملے کستے تھے۔ وہ لکھے گا، چند ہی دنوں بعد عالمی مالیاتی ادارے نے جب 25 ممالک کی مدد کا اعلان کیا تو اس میں پاکستان کے نام کو نہ پا کر وہ جملہ بازی باقاعدہ کردار کشی اور بدتمیزی میں بدل گئی۔ مورخ کو مگر یہ دیکھ کر احساس طمانینت ہوگا کہ چند ہی دنوں بعد یہ اعلان ہوا، پاکستان سمیت دیگر ممالک کا قرضوں کی واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی گئی اور ساتھ ہی $1.5 ارب کا ریلیف پیکج بھی منظور کر لیا گیا۔ مورخ مگر ڈھونڈے گا اس اعلان کے بعد وزیر اعظم کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالنے والے کس منہ سے کس راہ کو گئے، مگر افسوس مورخ کی یہ تلاش ثمر آور نہ ہوگی۔ جو تاریخ کا طالب علم ہو وہ یہ جانتا تو ہوگا کہ حکومت وقت پر تنقید کرنا دنیا کے آسان ترین کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ کام مزید آسان ہو جاتا ہے اگر ملک پاکستان جیسا ہو، حکمران ایک بھیڑ کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک قوم بنانے کا خواہاں ہو، جو ملک کاٹو پارٹی سسٹم توڑ کر ایک نئے پاکستان کے نعرے کے ساتھ ابھرا ہو، ملک 71 سال کا ایک ناکام تجربہ گاہ رہا ہو، کسی ادارے کو پننے نہ دیا گیا ہو، قومی خزانہ کسی بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح خالی ہو اور ملک کا نظام کسی گلی ہوئی لاش سا تعفن رکھتا ہو۔ لیکن مورخ یقیناً اپنی تحقیق سے وقت سوشل میڈیائی دانشوروں کے تجزیوں اور تبصروں سے دور رہے گا۔ اسے یہ سمجھ اور فہم ضرور ہوگی کہ جب گھر کے پالتو جانور بھی درآمد شدہ غذا کھاتے ہوں تو وہاں کے مکین دروازے پر آنے والے ضرورت مند کی صداؤں پر کان نہیں دھرتے ہوں گے۔ مورخ لکھے گا، جب پوری دنیا لاک ڈاؤن پر بضد تھی تو انگریزوں کی دیکھا دیکھی کچھ نودولتی پاکستان میں بھی یہ ضد لگا کر بیٹھ گئے، سوچ صرف اپنی ذات تک محدود کر کے، مہینے بھر کے لیے لمبی تان کر سونے کی پلاننگ کر کے وہ حکومت پر اس لیے تنقیدی نشتر چلانے لگے کہ آخر حکومت مکمل کرفیو کا نفاذ کر کے لوگوں کو گھروں میں بند کیوں نہیں کرتی۔ وہ لکھے گا کہ اسی اثناء میں وزیر اعظم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل کر نہ صرف لاک ڈاؤن کی مخالفت کی بلکہ مزدور و دہاڑی دار طبقے کے لیے صنعتی سیکٹر بھی کھول دیا۔ مورخ دیکھے گا، کچھ لوگ اس اعلان پر آگ بگولا ہوئے، اسے بیوقوف اور انا پرست کہنے لگے، ٹویٹر پر عالمی اداروں نے ایکشن لینے کی اپیلیں کرنے لگے، مگر وہ ان سب کے سامنے بند باندھے کھڑا رہا۔ وہ لکھے گا کہ ابھی چند دن بھی نہیں ہوئے تھے، امیر کبھی ممالک کے لوگ بھی لاک ڈاؤن کی تاب نہ لاتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک پیاس بھلا کب قاعدے اور قانون دیکھتی ہے، تو پھر یوں ہوا کہ دنیا بھر میں اس بات کا جہاں پہلے مذاق اڑایا جا رہا تھا، بعد ازاں اس کی تعریف اور پذیرائی ہونے لگی۔
مورخ چونکہ تاریخ دوست ہوگا اور تاریخی حقائق سے نظریں نہیں چرائے گا، لہٰذا یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ نچلے طبقے کے احساس کا اظہار اس سے پہلے ہی شاید کسی وزیر اعظم نے اتنے زور و شور سے کیا ہوگا۔ مورخ حیران ہوگا کہ اس مولک وبا کے دوران بھی خان اپنے احتساب کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کٹھن وقت میں بھی خود صابی کی روایت پر تعریف ضرور لکھی جائے گی۔ پاور سیکٹر میں مبینہ کرپشن ہو یا آٹے چینی کے بحران سے عوام کو چونا لگانے کا معاملہ، بات بیرونی قبضے ہڑپنے والے اساتذہوں کی ہو یا مال ذخیرہ کر کے غریبوں کے پسینے سے کمائی کرنے کی، مورخ کل کو جب اپنے پرانے اخبارات اور سرکاری دستاویزات کنگالے گا تو یقیناً داد دینے پر مجبور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ماضی کا کوئی حاسد نہیں ہوتا، وہ خود ہی ہر بے نور اور ہر پر نور شے کا بہترین علاج ہے۔ لہٰذا یقیناً تاریخ لکھنے والا مورخ تاریخ ہر وقت کے بغض و اناد سے پاک ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ جب اس وبائی مرض کا وار دنیا پر اپنے باموں عروج پر تھا تو کس ملک نے کتنے وسائل میں اس کا مقابلہ کیسے کیا۔ مورخ کو لکھنا ہی ہوگا، اس کو لکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی ابھی تک کی تاریخ کا یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو عوام کو اتنا میسر آیا ہے۔ جوہر دوسرے دن کسی کے باپ کی طرح اپنی اولاد نما عوام کے سامنے اس کے لیے کیے گئے اقدامات کی فہرست تھامے اپنے ٹیم کے ساتھ جواب دہ ہوتا ہے۔ مورخ اس تازہ روایت کا احساس نہ کرتی قوم پہلے تو افسوس کرے گا، مگر آئی ہوئی اس محسوس کن تبدیلی پر ایک تعریفی مہر ثبت کر کے تاریخ کے اس صفحے کو پلٹ کر اگلے صفحات کی گردانی میں گم ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ آج کل سیاستدان اور کہ آج کل جو خدمت کے نام پہ ملک کو کھانے کے چکر میں، ملک کے اثاثوں کو ہڑپنے کے چکر میں ہیں، ان کی حقانیت، ان کے چہرے ان کے سامنے آ سکیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔